بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام والنبی کریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی جل وعلا اپنے حبیب اعلیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب کو طفیل ماہ نور شعبان المعظم کی عظمتوں اور سعادتوں کے ساتھ ہم سب کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اس ماہ میں برکتیں اور سعادتیں حاصل کریں۔ اب وہ مہینہ آپ پر ہم پر سایہ قدم ہونے والا ہے جسے رمضان المحترم کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے رمضان ہی شہر رمضان سے پارہ نمبر 2 میں اس کا ذکر یوں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ آج ہم عاجز مسلمان اور مومن بڑے پرسکون زندگی کاٹ رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہی مہینہ ہے، گزشتہ سال یہی دن یہی وقت تھا، کیا حالات تھے فلسطین کے، کیا حالات تھے غزہ والوں کے، ہم نے آنکھوں سے دیکھے، میڈیائی نظام سے اس کا مشاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فلسطین اور ملحقات فلسطین کے باشندوں کی عظمتوں کی بازیابی جلد سے جلد فرمائے، تمام باطل طاقتوں کو اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے، اور انشاءاللہ مجبوری تو ہوگی ہی لیکن ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے۔ مسلمانوں، بڑا حسین موقع ملا ہے۔ علامہ مشیر رضا نے مجھے کہا اور میں نے انکار، میرے منہ پہ آیا ہی نہیں، حالانکہ آج کا شیڈول بڑا سخت ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ کی توفیق تھی آپ سب کے سامنے آنا۔ یہ کون سا محلہ ہے؟ اچھا، تو مجھے حجہ لگانا پڑے گا۔ چلیے، اللہ تعالیٰ یہاں کے ایک ایک فرد کو توفیق بخشے کہ وہ رمضان میں داخل ہو کر اس کی کما حق قدر کرے۔ جو بقیہ دن ہمارے آپ کے سامنے بچے ہیں، اس کی بھی قدر کی توفیق بخشے۔ حدیث میں شریعت مطہرہ میں استقبال رمضان کا عنوان موجود ہے، صیام و شعبان تعظیماً لرمضان۔ شعبان کا روزہ رکھو یا شعبان کا روزہ رکھنا یہ در حقیقت رمضان کی تعظیم کے لیے ہے، رمضان کے استقبال کے لیے۔ آپ میں سے بہتوں نے شب برات کے حوالے سے روزے رکھے ہوں گے، اللہ اسے قبول کرے، لیکن در حقیقت ایک پریکٹس ہے شعبان میں روزہ رکھنا، رمضان فرض روزے کی پریکٹس ہے۔ اس لیے ابھی بھی آپ کے پاس موقع میسر ہوں تو روزے رکھیں، بڑی عظمتیں ہیں روزوں کی۔
اللہ جانتے ہیں ہر نعمت کا بدلہ کسی کے تھرو آپ کو دے گا، لیکن روزے کا بدلہ ڈائریکٹ دے گا خود۔ اس سے عظمت سمجھ میں آتی ہے، بڑی اہمیت ہے اس میں۔ آپ کو ایوارڈ دینا ہو، کسی کے ذریعے بھی دے دیں، اہمیت نہیں ہوگی۔ محفل میں جو سب سے بڑا ہو اور وہ ایوارڈ آپ کو دے تو اس کی کوانٹٹی میں وہ کوالٹی بن جاتی ہے۔ ایسے ساری کائنات کا خالق مالک رب العالمین اگر کسی عمل کا بدلہ دے، آپ نے سنا ہوگا فرشتوں لکھ لو، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، لیکن اس روزے کا مسئلہ ایسا ہے کہ روزے دار اور بس تو اور میں، اتنا بڑا مقام ہے۔ اس لیے کوشش نہیں، تیاری کیجیے کہ ہم روزہ رکھیں گے، نیت خالص کیجیے کہ ہم روزہ رکھیں گے، اسباب پیدا کرنے والا رب آپ کے ساتھ ہے۔ روزے کا مقصد 11 مہینے جو آپ کی زندگی کسی بھی طرح سے بے راہی میں گزری ہے، وہ 1 مہینہ روزہ رکھ کر وہ بے راہی کو ختم کرنے کا عہد کرنا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں جو مشہور آیت ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اس امید پر کہ تمہارے اندر تقویٰ آئے۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ متقی بن جائیں، روزے کا مقصد ہے آپ کے اندر پرہیزگاری آئے۔ اللہ پاک نے دیگر عبادتوں کے نتیجے میں فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ، تم نجات پالو گے، فلاح پالو گے وغیرہ، لیکن روزے کا نتیجہ فرمایا کہ تم روزہ رکھو گے تو تقویٰ آئے گا۔ اب ہمیں اس بات کو محسوس کرنا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں آیا تو اس کا مطلب روزہ قبول نہیں ہوا ہے۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ مٹ زبان میں اگر بولوں، حیدرآبادی لینگویج میں بولوں تو تقویٰ یہ ہے کہ آپ لڑائی بند کر دیں، جھگڑے بند کر دیں، گلاٹے بند کر دیں، چیخ پکار بند کر دیں، الٹے پلٹے کام بند کر دیں۔ یہ ہے سب سے زیادہ جو جھگڑے ہوتے ہیں رمضان میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جو غصے ہوتے ہیں رمضان میں ہوتے ہیں، اور عصر سے لے کے مغرب کے درمیان تو اللہ کرم کرنا ہے، وہ قبولیت کا وقت ہے، لیکن ہم کس میں گزارتے ہیں؟ شکوریوں میں گزارتے ہیں، افطاری کے اہتمام میں گزارتے ہیں، جبکہ افطاری کا جو وقت ہے وہ وقت قبولیت دعا ہے۔ اس لیے نہ جلدی کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اتنا شارٹ وقت رہتا ہے، پتہ نہیں آپ کیا کیا مانگیں گے، اس لیے مین چیز مانگیں تو آپ کی قبولیت کا وقت ہے، وہ نگاہیں نیچی کر کے ایک دم اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں مسجدوں میں دسترخوان بھی ایسا چیخ پکار کرتے ہیں، ادھر رکھو، ادھر رکھو، ادھر نہ، جانتے ہیں جتنی عظیم نعمت ملتی ہے نا، نفس کی شرارت بھی اتنی ہی عظیم ہو جاتی ہے۔ اب اسے کچلنے کا نام روزہ ہے۔ رمضان دوسروں کو کھلانے کا نام ہے، رمضان اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، رمضان میں دوسروں کو تقسیم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، رمضان میں خدا سے لینے کا جذبہ ہو اور خلق خدا کی مدد کرنے کا جذبہ ہو۔ یہ ہے رمضان کا مقصد۔ ڈیوائڈ کر دیا، رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے، یہ سب ایک رغبت کے لیے ہے، ورنہ اللہ اگر آپ پر کرم کر دے بس ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ وہ کرم کر دے تو بخشش تو طے ہے، بغیر کرم کے آپ کی بخشش ہوگی؟ بغیر کرم کے، بغیر پازیٹیوٹی کے آپ پر رحم ہوگا؟ تو ہمیں اٹریکشن چاہیے اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کا فیض اور فضل چاہیے، ہمیں اس کی خوشی چاہیے۔ وہ آج اگر خوش ہے تو ہمیں رمضان نہیں چاہیے، اگر رمضان میں نہ خوش ہے۔
تو مین چیز کیا بنی؟ تقویٰ. مین چیز کیا بنی؟ خوشی. مین چیز کیا بنی؟ برائیوں سے بچنا. مین چیز کیا بنی؟ کہ آپ بن جائیں. آپ احساس اسلام، احساس مسلمانیت آپ کے اندر آ جائے. خاندان کے لوگوں کو فراموش کریں. ہر آنے والے کو آپ زکوٰۃ صدقات خیرات دے دیتے ہو. کوئی ویریفیکیشن نہیں، کوئی تحقیق نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ زکوٰۃ مافیا، یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں. زکوٰۃ اسکینڈل کی طرف آج آپ کے حیدرآباد میں جنم لے چکا ہے. آرٹیفیشل داڑھی رکھ لیتے ہیں، جبہ پہن لیتے ہیں، دبیر پورا یا کوئی پورا. آپ دیکھے ہوں گے کئی تحقیق میں یہ بات نکلی. مارے گئے کورونا وغیرہ میں تو بہت ساری زیادہ پکڑے گئے تھے. 2 سال پہلے بھی برقع پہن کر کے آپ کے پاس آ رہی ہے، مسلمان نام بتا رہے ہیں، آپ دے دیں. آپ کی نیت تو خالص ہے، اچھی ہے، لیکن مسلمانوں لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے عمل کو، اپنے زکوٰۃ و صدقات کو باطل نہ کرو. یہ کچھ تو مقصد سے اللہ نے کہا ہوگا. وہ مقصد یہ ہے کہ آپ ویریفیکیشن، تحقیق، کمانڈ، یقین جب تک نہ ہو آپ زکوٰۃ نہ دو. یہ فرض ہے. آپ تو سوچتے تو دے دیں، ہم ہو گئے کامیاب. خبردار اپنے خاندان کو مقدم رکھو. قرآن کا آپ مطالعہ کریں گے نا، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اپنے ساتھ شرک نہ کرنے کے بعد اقربا، قریب تر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. قرآن کا آپ مطالعہ کیجیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ. دیکھیے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، اس کی عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس کے بعد قریب تر رشتہ داروں کا خیال کرو. اس کے بعد ہے مساکین، یتیم، فقراء جتنے بھی. دیکھا کیا؟ خدا کی عبادت کے بعد ماں باپ کا خیال، ماں باپ کے بعد قریب تر رشتہ داروں کا خیال. لیکن آپ نے، ہم نے کیا ہے کہ ان کو دیتے کیا تھے؟ انہوں ہمارے یہاں دعوت میں نہیں آئے تھے. یہ جو ایگو ہے نا آپ کا، یہ حاوی ہے، اور اسی ایگو کو کچلنے کا نام روزہ ہے. اسی ایگو کو کچلنے کا نام روزہ ہے. اپنے رشتہ داروں کو مقدم رکھو. زکوٰۃ مافیا سے سترک رکھو. تحقیق کرو. فرض زکوٰۃ آپ انسانیت کے ناطے، چلو وہ برقع پہن کر آئی ہے، میرے اسلام کی خوبصورتی ہے کہ غیر کو بھی مل جا رہا ہے سب کا، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ ان کو. زکوٰۃ دینے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، اور لینے کے لیے بھی مسلمان ہونا شرط ہے. اگر آپ نے غیر کو دے دیا تو آپ کی زکوٰۃ کی نہیں ادا ہوگی. یہ ہے رمضان سے پہلے کہ وہ پہلو جو آپ کو شطرف کرتا ہے، اور یہی ہے استقبال رمضان کا خوبصورت لمحہ. بیوی ہو، بچے ہو، ماں باپ ہو، خاندان، ان سب کا خیال پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ کرنا یہ آپ پر فرض ہے. کیونکہ نہ آپ کی نماز، نہ آپ کا روزہ، نہ آپ کی کسی عبادت کی وقت کو ضرورت ہے. ضرورت آپ کو ہے عبادت کی. ضرورت آپ کو ہے. آپ نماز پڑھیں کس کے لیے پڑھیں؟ اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ رسول کا کیا فائدہ ہے؟ تو حج کرے آپ کا ہے. زکات جو بھی اسلام اپنائے اس میں بھلائی آپ کی ہے، تو پھر آپ کی بھلائی ہو اور اس میں کمپلسری چیزیں ہیں آپ نہ اپنائے تو منمانی ہو گئی. اللہ کھانے والا نہیں، کھلانے والا. هو يطعم ولا يطعم، وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، وہ پلاتا ہے، پیتا نہیں. ایسا بے لوث خالق. ناریل والا خدا نہیں ہے میرا کہ بظاہر کھا رہا، دودھ والا خدا نہیں ہے کہ بظاہر ضائع ہو رہا. میرا رب تو کہتا ہے ایک قطرہ بھی ادھر ادھر نہیں ہے. فضول خرچ نہ کرو، اپنے اوپر خرچ کرو. ایسا بے لوث خدا عبادت کا حکم دے رہا ہے اور فائدہ آپ ہی کا ہے. پھر اس خدا کو مکمل کیسے نہیں مان سکتے؟
ماننا ضروری ہے. یہ ضد نہیں ہے، یہ توفیق ہے. یہ ضد نہیں، یہ سعادت ہے کہ اگر آپ نے ان شرائط کے ساتھ، ایسی سوچ کے ساتھ خدا کو مانا. یہ جو ابھی 2-3 دن 4 دن ہو سکتا ہے جمعہ سے بھی فصل کرا دیں، نہیں تو ہفتہ سے تو شیور ہوگی ہے. تراویح کا بھی اہتمام اس نیت سے کیجیے کہ مصطفیٰ نے آپ کو بشارت دی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو روزہ رکھے گا اور قیام کرے گا، قیام سے مراد وہی تراویح ہے، اس نیت سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ثواب عطا کرے گا، ایمانا و احتسابا، ایمان اور یقین کے ساتھ اور طلب ثواب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے فاسٹ کے گناہوں کو بخش دے گا. مگر شرط کیا رکھا؟ آپ کی نیت اچھی. بہت سارے لوگ ایسے بھی مسئلے ہم سے ابھی پوچھے کہ حضرت رمضان میں زکوٰۃ نکالے تو زیادہ ثواب ہونا کہتے ہیں، مگر زکوٰۃ ہمارے پاس اب بھی فرض ہو رہا ہے، کیسا کرنا آپ ہی بتاؤ. کون بتائے گا؟ بتائے تو یہ ون سائڈڈ پہلو ہے. اگر آپ کی بیوی شعبان میں شادی کر کے آپ کے گھر آئی، ایک دم آسانی سے سمجھا، شعبان میں شب برات شادی کر کے آئی اور وہ 10 تولہ سونا لے کر آئے یا سونا چاندی دونوں لے کر آئے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جا رہی ہے کیش یا قیمت، اور سال گزر گیا، 1 سال ہو گیا، تو 15 شعبان کو اگر آئی ہے تو 15 شعبان پر زکوٰۃ ہے. آپ 15 شعبان ڈیلے نہیں کر سکتے رمضان تک کے واسطے، کیونکہ آپ اپنی نیت سے ثواب فکس کریں نہیں، خدا کے آرڈر کے اعتبار سے آپ کو شریعت فالو کرنا ہے. جب خدا نے جس چیز کا جیسا آرڈر ہے، اب جیسے ظہر پڑھنا 4 رکعت فرض ہے، اب 6 رکعت کر سکتے، 2 رکعت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کنڈیشن سے آگے بڑھ گئے. تو اللہ پاک کہتا ہے میرے کنڈیشن سے آگے بڑھنے والے ظالم ہیں، مومن تو چھوڑو. تو جو کنڈیشنز آپ کو ثواب ہوتا، مگر کس کے لیے؟ جس کو رمضان میں فرض ہو رہا ہے اس کے لیے گڈ لک ہے. لیکن اگر آپ پر فرض آج ہے، اب اگر آپ نے ڈیلے کیا تو ڈیلے کا عذاب ہوگا. اور رمضان کا ثواب لیں گے یا ڈیلے کا عذاب لیں گے؟ تاخیر کا عذاب ہوگا. اس لیے تاخیر نہ کریں اس نیت سے کہ ثواب زیادہ ہے، بلکہ اس نیت سے دیں کہ دینے والا رب چاہے تو رمضان سے زیادہ ثواب دینے پر قادر ہے. صحیح ہے، رب ہے، رمضان سے زیادہ ثواب دینے پر قادر ہے. تو رب کی رضا کے لیے، نفس کو کچلنے کے لیے رمضان کی تیاری کیجیے. اور سنیے سب سے بڑی بات جو استقبال رمضان کے حوالے سے کہ 11 مہینے تک جو آپ نے کھائے ہیں اچھے اچھے، 1 مہینہ نہ کھا کر کے یاد کیجیے آپ انہیں جو پورے سال تک ایک وقت کا کھا کر اپنی زندگی کاٹتے ہیں. بمشقت 2 وقت کا ملتا ہے اور وہ بھی بس چلے گل کھانا. تو مقصد روزہ یہ بھی ہے کہ آپ ان غریبوں اور فقیروں کو احساس کیجیے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں زیادہ چیز چاہیے. اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں اتنی دولت دی کہ ہم 2 وقت نہیں ہر وقت الحمدللہ کھا رہے ہیں. تو جذبہ شکر کا بھی عنوان ہے رمضان میں، اور احساس فقیری کا بھی عنوان ہے کہ ان فقیروں اور غریبوں کو یاد کیجیے جو پورے سال تک میسر نہیں ہے جن کو کھانا. اس لیے تمہیں دے کر کے میں، یہ احساس کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ کہا گیا نا. کس اعتبار سے؟ یہ اسی اعتبار سے کہ آپ محسوس کرو گے کہ فریج بھرے ہوئے ہیں، راشن بالکل لگے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ کہہ رہا مت کھانا 1 مہینہ تک. اس لیے نہیں کہ ظلم ہے، بلکہ اس لیے کہ یاد کرو اس کو کہ وہ بھی میرے بندے ہیں مگر میں نے انہیں نہیں دیا. سال بھر تک بھی میرا شکر ادا کر رہے ہیں، 1 وقت کا بھی مل رہا ہے مگر وہ نماز نہیں چھوڑا، وہ بھی روزہ رکھا. تو اے مالداروں، تمہارے لیے بڑا صبر کا آزمان، بڑے صبر کا مرحلہ ہے.
یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ابھی آپ سب سے بڑا اہتمام کیا کرتے ہیں؟ کون سا کھجور خریدنا؟ چلو یہ بات بھی آ گئی تو بول دیتا ہوں کہ اسرائیلی پروڈکٹ نہ خریدیں، تو دیکھ لیں آپ اس کے اندر، سمجھ رہے آپ؟ کم سے کم جو کچھ آپ سے ہو سکتا وہ کیجیے، کہ اپنے فلسطینیوں کے لیے جہاں تک ممکن ہے ظالم اسرائیل کو پسپا کرنے کے لیے جو بھی پاسبلٹی آپ کے پاس ہے وہ پیچھے کر سکتے ہیں، تو وہ پروڈکٹ نہ خریدیں، کوشش کیجیے آپ۔ ارے نمک سے ہم کھول سکتے ہیں، پانی سے ہم کھول سکتے ہیں، لیکن ہم برائی پر مدد نہیں دے سکتے، ظلم پر مدد نہیں دے سکتے۔ قرآن نے کہا ہے نیکی اور پرہیزگاری پر مدد کرنا، گناہ اور ظلم پر مدد کرنا، ظالموں کو بڑی اہم سب باتیں ہیں جو آپ کو شطر کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ شاد رکھے مولانا مشیر رضا کو، آپ سب مقتدیوں کو، مسلیوں کو، تمام خدام کو، تمام ذمہ داران کو، پورے اہل محلہ کو، پورے شہر کو، پورے ملک کو، پورے عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے تحت رکھے اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے، چاہے یہاں ہو یا کہیں بھی ہو۔ اللہ مسلمانوں کی مغلوبیت سے حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں، ہماری ماں اور بہنوں کی سے تو آخری کی حفاظت فرمائے۔ بڑی اچھی بات ہے، رمضان جب پہلا عشرہ گزر جاتا اتنا دھیان نہیں دیتے آپ، دوسرا عشرہ بھی گزر جاتا، آخری عشرہ آتا ہے تو آپ کے اندر جو اسٹرانگنس آتی ہے وہ بہت بڑا المیہ ہے حیدرآباد کا۔ میں تقریباً 25 سال سے کم و بیش اس دکن کی سرزمین پہ دین کا کام کرتا ہوں۔ میں نے جو محسوس کیا ہے ذرا سمجھیے گا، اس کو کیچ کیجیے گا، بڑے حضرات خاص طور سے۔ آخری عشرے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ آپ سخت ازار باندھ لیتے تھے، یعنی ازار جو پہنتے تھے سختی سے، وہاں سختی سے مراد یہ نہیں ہے کہ یوں ہی باندھتے تھے، بلکہ اتنا قیام کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے کہ رکوع میں، سجدے میں، یہ سب کرنے کی وجہ سے ڈھیل ہونا ہو جائے۔ سختی سے مراد یہ اپنا اور بپا بندی آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، پابندی کے ساتھ۔ یہ بتائیے آخری عشرے میں تاکرات کا حکم دیا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ ڈھونڈو، تلاشو، 21، 23، 25، 27، 29 ہے ڈھونڈو۔ اللہ پاک نے پہلے عشرے میں کیوں نہیں حکم دیا رسول کے ذریعے سے؟ دوسرے میں کیوں دیا؟ آخری میں کیوں دیا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، رسول جان رہا ہے۔ آخری عشرے میں پرسنٹیج کے اعتبار سے اگر بولوں تو اس قدر ناقدری ہوتی ہے حیدرآباد میں، یا پوری میں یہاں دیکھ رہا ہوں تو یہاں کا بول کہ مدینہ مارکیٹ بھرے ہوئے، شاپنگ مال بھرے ہوئے، کپڑے کی شاپنگ، اس کی شاپنگ، اس کی شاپنگ، یہ بھی شاپنگ۔ یا میرے اللہ، جو ڈھونڈنے کہا تھا وہ ڈھونڈا نہیں جا رہا، جو نہیں ڈھونڈنے کہا تھا وہ ڈھونڈا جا رہا۔ اس لیے ہم رمضان سے پہلے بات کو اعلان کرواتے ہیں کہ جو بھی شاپنگ وغیرہ کا مسئلہ ہو، کپڑے ہو، آپ لے لیجئے، جو نہیں پہنیں گے نا اس کے بھی عید کٹ جائیں گے، جو پہنیں گے اس کے بھی کٹیں گے، لیکن طاق رات کو تلاشیے اپنے بال بچوں کے ساتھ، شاپنگ مال کو مت تلاشیے کہ کون سا اس سال اچھا آیا۔ یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے اپنے حیدرآباد کے لیے کہ اس کو آپ محسوس کیجیے۔ 80% سے زیادہ نقاب پوش عورتیں چار مینار میں دکھتی، 80% سے زیادہ ہر شاپنگ مال میں آپ دیکھیے تو برقعے والی عورتیں۔ کیوں ناکام ہے آپ اپنی ماں اور بہنوں پر کنٹرول کرنے کے اعتبار سے؟ کیوں ناکام؟ کیونکہ آپ نے، ہم نے بتایا، فرض کیجیے آپ کے انگوٹھی رنگ گم ہو جائے، بغیر بولے تلاشیں گے، صحیح ہے کہ نہیں؟ تلاشیں گے، کوئی بولے یا نہ بولے آپ تلاشنا شروع کریں گے۔ ایک چھوٹی سی نعمت ہے، طاق رات 1000 مہینے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
1000 مہینے سے بہتر ہے. اور اس رات کو تلاشنے کا حکم رسول کا ہے. التمسوا لیلۃ القدر، شب قدر کو ڈھونڈو، شب قدر کو تلاشو. آخری رات میں ہے ذہن میں یہ حدیث. مصطفیٰ آرڈر کرے، خدا کے حکم کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. تو گویا خدا رسول دونوں کا آرڈر ہے. رات تلاشو، 1000 رات کے دن تک تم ایک کپڑے میں پورے عشر عقیل کو، پورے رات کو تباہ کر دیا. جبکہ وہ کپڑا مل گیا تمہاری خواہش کے مطابق تو کیا ہوگا؟ عید کے دوسرے دن جو ہے سجا کر رکھ دو بس. لیکن رات مل گئی تو تمہاری عمر سے زیادہ ثواب ملتا ہے. مر بھی جاؤ گے تو ثواب ملتا ہے. کپڑے مل گئے تو مر جاؤ گے تو ایسے ہی بانٹ دیے جائیں گے. لیکن نیکیاں وہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ملتا رہے گا. اس لیے پہلے ہی باخبر کیا گیا ہے کہ ابتدائی ایام میں ہی خاص طور سے عیدی وغیرہ کے جو معاملات ہیں آپ لوگ کر لیں. اخیر کے جو عشرے ہیں اس کو رات میں خود اور آل والے بچے اگر گھر میں ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر وہ روزہ نہیں بھی رکھ سکتے ہیں تو افطاری کے وقت ضرور بٹھائیے اس کو، اور ایک دم سائلنٹ ماحول کیجیے اور کہیے بیٹے تم صرف آمین بولنا اور ہم دعا کر رہے ہیں. سب کو بٹھائیے. گھر کی اگر عورتیں پیریڈ سے بھی ہے نا تو ظاہری صفائی کر کے ان کو کہیے بیٹھو، کیونکہ وہ وقت قبولیت دعا ہے. بٹھائیے، مانیے رب العالمین سے اور بچوں سے کہوائیے آمین. جانتے ہیں یہ نقطہ میں قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163 سے بتا رہا ہوں. نبی اگر دعا کرے صلی اللہ علیہ وسلم قبول ہوگی کہ نہیں؟ نہیں بولنا ہمیشہ کے لیے نہیں بول دو، ہوگی ہی ہوگی. نبی کی قبول نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ ہمیں عام ولی کے حوالے سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ دعا قبول ہوگی، رکھتے ہیں کہ نہیں عقیدہ؟ نبی دعا کرے قبول ہوگی. لیکن سنی کیا بات ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت علی، حسن حسین کہتے ہیں میں دعا کروں گا تم سب آمین کہنا. کیا بات ہے، پڑھے ہیں کہ نہیں آیت مباہلہ میں؟ تو اگرچہ وہ خاص موقع ہے لیکن ہے نا کہ اپنے نواسے اور اپنے بچے کو آمین کہنے کی تلقین کرانا نبی کی سنت ہے اور خدا کے قرآن میں. آپ ایسا کرتے ہو؟ آپ افطاری کے وقت بھی ہو. ارے اس سال جو ہے نا بیٹیاں بولتی وہ چلا ہوا ہے پاپا، وہ ملانا کپڑا کٹے. بیٹا بولتا وہ چلا ہوا ہے اس سال. اب آپ تو دکان میں بھی جائیے نا تو یہی بولیں گے اس سال یہ چلا سو ہے. تو یہ ڈسکس کر رہے ہیں آپ، تو پھر آپ بس کھا لیے بھوکے رہ گئے، یہ چلا سیر حاصل ہو گئے، اب بس ختم. اسی لیے جب مسجد آتے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے امام صاحب حافظ صاحب نے اگر 2 منٹ زیادہ کر دیا باہر جا کر آپ حضرت آج 2 منٹ زیادہ کر کو ہو گیا. کمال ہے. اگر انہیں پیسہ گننے میں 2 منٹ زیادہ کرتا تو پتا نہیں اور کیا کرتے. مصلی پہ اللہ کی عبادت اور قرآن پڑھنے میں 2 منٹ زیادہ کیا تو باہر انتظار کر رہے کہ میں آپ پوچھوں گا 2 منٹ کہیں کو زیادہ. یہ اخلاص کے خلاف. اور یہ خلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے کنڈیشنز فالو نہیں کی، اس لیے آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے. آپ تو کہتے حضرت وہ جی چاہتا ہے رات کا سنتا رہا. یہ پیمانہ ہے ہمارا. میں جب تراویح پڑھاتا ہوں سکندرآباد کی جامع مسجد میں کچھ لوگ بولتے ہیں حضرت آج آدھا پارہ پڑھائیے. میں کہا روز آدھا پارہ پڑھاؤں گا لیکن پارے 30 ہیں اور دن 27 ہے، ختم بتا تو کب کرنا ہے؟ تمہیں بتا دو. ارے خواہش ایسی کرو جو شریعت کے تابع ہو، طبیعت کے تابع ہو. پارے 30 ہیں، آدھا پڑھے تو 60 دن لگتا ہے، وہ بھی 30 دن میں ختم کرے تو 27 کو ختم کرنا ہے.
یہ جذبہ آخر کیوں غلط ہے آپ کا؟ کیوں ختم ہو؟ صحابہ تو انتظار کرتے تھے کہ پورے سال روزہ کیوں نہ ہو جائے، 6 مہینہ کیوں نہ روزہ ہوگا۔ اس لیے آپ کو، ہم کو اس بات کی پوری ذمہ داری کے ساتھ خیال کرنا ہے کہ بڑے جتنے لوگ ہیں وہ ایک دم بالکل پازیٹو ہو کر کے لوٹنے والا ایک دم جذبہ رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں لینا ہے تو لینا ہے۔ قسم خدا کی، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد کو اچھے سے اچھے کپڑا ملے تو آپ خدا کو مانیے نا، ایک دم تکیا کے نیچے دے دے گا پیسہ، وہ بہت قادر ہے، بڑی قدرت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ لیکن آپ جہاں سے آپ کو لینا ہے وہاں لیتے نہیں، جہاں سے نہیں لینا ہے وہاں سے لینے کی کوشش کرتے تو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ سیلری آئے گی تو دلاؤں گا، احکم الحاکمین بے حساب بانٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ زمین کے خزانے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ کنجی کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ کے پاس۔ آپ بتائیے، اب اللہ کو بھی مانیے، رسول کو بھی مانیے، ہر مل جاتی، خزانے بھی مل جاتے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نیموا کاٹنے والے کے پاس جا رہے ہیں۔ اب وہ بیچارہ 51 روپیے سے آغاز کرتا ہے، 51 روپیہ رکھو میں خزانے نکال دوں گا، اور آپ کی عقل ماری گئی کہ اگر خزانے نکالنے پہ قادر ہو تو نکال کے اپنے گھر میں ٹرانسفر کرا لو نا، 51 روپے کہیں لے رہا ہوں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ کی بھی عقل ماری گئی ہے، اس کی تو ماری گئی ہے۔ 51 روپے میں خزانے نکال دیں، اتنی قدرت ہے ان کے پاس تو اندر اندر ٹرانسفر کر لینا اپنے صندوق میں۔ یہ بھول بھلیا کی دنیا کیوں؟ جذبہ آپ کا خالص نہیں، نیت آپ کی خالص نہیں، تقویٰ آپ کے اندر نہیں۔ اس لیے اس رمضان کو ایک انقلابی رمضان بنائیں۔ پیار کیجیے علماء سے، پیار کیجیے مسجدوں کے خدام سے، پیار کیجیے اپنوں سے، پیار ہی کیجیے۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس سے پیار کرو گے نا میدان محشر میں تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ پیار کیجیے ماں سے، پیار کیجیے باپ سے، اچھوں سے پیار کیجیے نا یار، الحمدللہ حشر بھی اچھوں کے ساتھ ہوگا الحمدللہ۔ لیکن آپ تراویح پڑھ کے کہاں جائیں گے؟ شاداب ہوٹل جائیں گے۔ میں جو دیکھ رہا ہوں منظر کھینچ رہا ہوں، تراویح پڑھ کے جب آتا ہوں 10-11 بجے، اللہ خیر پر کھڑے ہو کے دیکھ جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں سگریٹ ہے ایک ہاتھ میں، وہ کرم کرتا ہے، ڈبل عذاب ہوتا ہے، ڈبل عذاب، ایک عذاب بھی نہیں ڈبل عذاب۔ رزق کی توہین کر رہا ہے، بیوی انتظار کر رہی ہے دسترخوان پر، بچے انتظار کر رہے ہیں کہ ابو آئیں گے، اور ابو کو بار بار کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک بار بولا نا دوستوں کے ساتھ میں۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ ماڈرن ہو گیا، طلاق بھی دیکھو، انتظار نہیں ہوتا تو ماں کے پاس چلے جاؤ۔ بند کرو یہ سب، گھر والوں کو ٹائم دو، ورنہ موب لنچنگ ہو جائے گی نا تو گھر والے صرف رونے آئیں گے۔ کلیئر کہہ رہا ہوں، ٹائم اللہ کو دو، فیملی کو دو، باپ ماں ہے تو قدر کر لو، ورنہ پھر ترسو۔ کعبہ کے اندر بھی جاؤ گے نا، دعا کرو گے، پیر بازو میں ہوگا، وسیلہ بنے گا، لیکن ماں باپ ناراض ہے تو قبول نہیں ہوگی دعا۔ کلیئر۔ اس سے بڑی بات کیا ہو جائے؟ آپ تو حضرت کو 2 روپیہ 5 روپیہ 1000 روپیہ دے دیے، اور ماں باپ کے بارے میں حضرت کو معلوم ہی ہے، وہ تو دعا کر دی بیچارے، اللہ آپ کو اچھا رکھیں گے وغیرہ۔ آپ خوش ہو گئے کہ ہمارے کو دعا مل گئی۔ قبول کرنے والا ناریل والا خدا نہیں ہے، ساری مخلوق کا مالک ایک ہے، الہکم الہ واحد، صرف وہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے، ماں باپ کی توحید کو بھی جانتا ہے، بیوی کے حقوق کی پامالی کو بھی جانتا ہے۔ آپ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، 500 1000 کے چلنے سے آپ سوچ لیے کہ حضرت دعا کر لیے تو ہم چلے جاتے، کہاں جاؤ گے آپ؟ حضرت کو کچھ نہیں کہے گا اللہ، لیکن آپ کو ضرور کہے گا عالم الغیب والشہادہ، پرزینٹ نان پرزینٹ سب کا جاننے والا میں تھا، تو گھر میں کیا کر رہا تھا وہ میں جان رہا تھا، گھر میں دل دکھا کر کے باہر پیر سے تم دعا کرنے کے لیے آئے تھے، نہیں ہوتی قبول، قبول کرنے والا میں ہی ہوں۔
ماں باپ اگر موجود ہیں قدر کیجیے، فیملی کو ٹائم دیجیے، باہر وقت ہرگز مت گزاریے، ایک دم حالات آپ تو کم سے کم اس ظالم حکومت تک تو کام کیجیے اچھا، کیونکہ آپ کے پاس سوائے خدا کے کچھ نہیں ہے، یہ بھی دھیان رکھیے۔ ابھی تو اور دن دیکھنے ہیں جو مہنگائیاں ہیں، لیکن الحمدللہ ہم فخر کہتے ہیں کہ ہم کورونا میں بھی وہ قوم ہیں جو زکات نکالے ہیں، ہاتھ میں پھیلائے ہیں، ہم وہ مسلم قوم ہیں، سمجھ رہا ہے؟ اس لیے ہم خدا پر بھی کامل بھروسہ کریں آج کے حالات کے حساب سے۔ قرآن کا وہ تقاضا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے پاؤں کو ٹھوس بھی رکھے گا، ہلے گا نہیں، کچھ بھی ہو جائے ملک میں لیکن تم ایمان پر قائم رہو۔ وہ کتنا بھی چیخ پکار کر لے، یہ بولو وہ بولو وہ بولو وہ بولو، کچھ نہیں کر سکتے وہ، کیونکہ تم نے اس خدا کو مانا ہے، اس کا بھی وہ مالک ہے، اس کا بھی وہ مالک ہے جو تم پر ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے اس کا وعدہ ہے ہم ظالموں کو ہدایت نہیں دیں گے لیکن مظلوموں کو اپنی مظلومیت کا احساس کریں گے۔ اس لیے آپ اس رمضان کو انقلابی رمضان کا ہے، اس اعتبار سے ٹائم زیادہ کرے گا کتنا ہاں ہو جائے تو بول دیجیے، 5 منٹ اور بول دیتا۔ اس رمضان کو انقلابی رمضان بنائے، اس اعتبار سے بنائیے آپس میں ٹائم دے۔ میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آج گھر میں آپ بیٹھتے ہیں، صوفہ پہ بیوی بیٹھی، ماں بیٹھی، باپ بیٹھا، بھائی بیٹا ہے، سب بیٹھے، سب کے ہاتھ میں الگ الگ موبائل، سب موبائل سے بات کر رہے ہیں، کوئی باپ سے بات نہیں کر رہا، کوئی ماں سے بات، کوئی بیوی سے بات نہیں کر رہا، عجیب ہو گیا ہے۔ یہ تو ٹائم پاس کے لیے تم امت محمدیہ ہو، ارے ماں سے بات کرو، حج کا ثواب ملنے والا ہے، ان کے پاؤں دباؤ، گارنٹیڈ قبولیت ہے، بیوی سے پیار کی بات کرو، عبادت ہے، بچوں کو ٹائم دو، حسین کی دعا لی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہم کو کیوں بنا دیا شہر خاموشہ؟ شہر خاموشہ تو قبرستان کو بولتے ہیں، اپنے گھروں کو بنا دیا آپ لوگوں نے شہر خاموشہ۔ اس لیے زبردستی اپنے بچوں کو بلا کر ٹائم دو، باپ کے بارے میں، دادا کے بارے میں، پردادا کے بارے میں، اپنے شجرا کے بارے میں بتاؤ، ورنہ آج دیکھیے جب لفظ اردو سے الرجی ہے ان کو تو قرآن سے کتنا الرجی ہوگا ان کو، شریعت سے کتنی الرجی ہوگی آپ سمجھ، جبکہ اردو ہماری زبان نہیں ہے، اردو تو ایک لشکری زبان ہے، اس میں ہر زبان مکسر ہے، ہماری زبان نہیں، ہماری زبان تو عربی ہے، مسلمانوں کی زبان تو عربی ہے، لیکن اردو مسلمان تھوڑا زیادہ یوز کرتے، اس لیے یہ مسلمان کی زبان سمجھ کر بیٹھے ہیں، انہیں اتہاس نہیں معلوم ہے، لیکن اس سے ہمیں ایک عقل کو ملی، سمجھ کو ملی کہ یہ کتنے بڑے دشمن ہیں جب ہماری زبان جو نہیں ہے نسبت سے تو ظاہری طور پر آگے ہے تو اتنا ویرودھی، اتنی نیگیٹو سوچ ہے، قرآن کے خلاف کتنی خراب سوچ ہوگی، شریعت کے خلاف کتنی خراب سوچ ہوگی، حدیث کے خلاف کتنی خراب سوچ ہوگی۔ اب اگر آپ نے اپنی آل اولاد کو قرآن کا، حدیث کا، شریعت کا اگر ذمہ دار نہیں بنایا تو یہ 10 سال 20 سال کے بعد جانیں گے کہ قرآن بھی ایمانی چیز ہے، نہیں جانیں گے۔ آج اسکول میں آپ جائیے، بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اتہاس تو پڑھائے جا رہے ہیں، نہرو جی کے، گاندھی جی کے، پروفیٹ محمد کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے، یوٹیوب اٹھائیے تو وہ بچے زبردستی دیکھ رہے ہیں کہ محمد ایسے تھے، محمد عائشہ سے، محمد یہ، محمد، اتنا نیگیٹو مواد ڈال دیے ہیں کہ بچے ون سائڈڈ پڑھ کر آ رہے ہیں اور ون سائڈڈ بات اپنے دماغ میں آ رہا ہے۔ گھر میں اگر تم بتاتے تمہارا رب کون ہے، وہ ضرور کہیں، نہیں معلوم ہے تو کہو تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا دین کیا ہے، اسلام ہے، تمہارے نبی کون ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 5 کلمے ہیں، وہ یاد کراتے۔ کب یاد کراؤ گے؟ مر جاؤ گے تو یاد کراؤ، مر جاؤ گے تو قرآن خوانی کون کرے؟ مؤذن صاحب، امام صاحب، جنازے کی نماز کے ولی ہے آپ کی اولاد،
ہم مفتی ہو کر کے آپ کی جنازے کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھا سکتے جب تک کہ آپ کا بیٹا ہمیں اجازت نہ دے. آپ سمجھ رہے؟ سوچیے اتنا بڑا مقام ہے ان کو اور انہیں جنازہ پڑھانے بھی نہیں آ رہا. ولایت جنازہ تو حاصل ہو گئی, جنازہ کے ولی مالک تو بن گئے, لیکن پڑھانے تک نہیں. مسلمانوں, یہ بہت بڑی تکلیف کی بات ہے. ان سب چیزوں کو 1 سال سے 2 سال سے سیکھنے کا بھی جذبہ رکھو. انقلابی رمضان بنائیے. اس سال زبردستی خطیب صاحب سے ٹائم لیجیے اور کہیے مجھے کلمہ, دونوں کلمہ سکھائیے, مجھے سوم کلمہ سکھائیے. عمر نہیں دیکھیے. صحابہ بوڑھے بوڑھے بھی ایمان لائے ہیں, لائے کہ نہیں؟ تو ایمان لانے کے بعد سیکھے کہ نہیں؟ تب نہ آج بیس آف ایمان بن گئے. اس کا مطلب یہ عمر مت دیکھیے. سیکھتے وقت آپ شاگرد بنیں گے اور جب وفادار بنو گے نا تو ہم سے آپ عمر میں بڑے ہوں, ہم بھی آپ کو عزت دیں گے انشاءاللہ. عمر کا لحاظ باہر کریں گے, ہم خود کریں گے. آپ باپ داخل ہیں, ہم آپ کی عزت کریں گے, لیکن سیکھنے کے لیے آپ استاد بنائیں گے. چھوٹے بڑے کا کوئی لحاظ نہیں اس میں. اس لیے آپ کو ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آج کا تقاضا کیا ہے. رمضان آئے چلا جائے, آپ کے اندر کوئی چینجنگ نہ آئے, انقلاب نہ آئے, کوئی فائدہ نہیں. حلال کمائیے. حلال میں برکت ہے, حرام میں برکت نہیں. حرام چیز کے ذریعے, کمائی کے ذریعے سے اگر گوشت کا لوتھڑا بنا تو یاد رکھیے گا کل یہ زبان نہیں دے گا اللہ, ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہر ایک کو زبان دے دے گا, یہ زبان کو تالا لگا دے گا. تو جسم کا وہ حصہ جو حرام کمائی کا لوتھڑا بنا ہے وہ بھی کہے گا کہ میں حرام کمائی کا لوتھڑا ہوں. یہاں تو چھپ کر کما کر آپ کھا لیے, خون بنا لیے, گوشت کا لوتھڑا بن گئے, لیکن حقیقت وہاں کھل جائے گی. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, سورہ سجدہ میں پارہ نمبر 24 میں ہر چیز کو ہم نطق دے دیں گے, گویائی دے دیں گے, بولنے کا من کا دے دیں گے. تو سب بولنے کا. میں صرف ہر جگہ یہی اور آج بھی یہی ذہن دے رہا ہوں کہ اب کوانٹیٹی کو مت دیکھیے. اتحاد اٹھائیں گے تو ہم ہمیشہ کوانٹیٹی مطلب مینارٹی ہی میں رہے, لیکن ہمیشہ کامیاب ہے, ہمیشہ کامیاب ہے. فتح کا آغاز 313 سے جو ہزاروں کے مقابلے, احد میں بھی دیکھیے 1000 تھے لیکن 750 بھاگ گئے تھے, چلے گئے, پھر بھی ہم کامیاب ہوئے. ہر جنگ عظیم کو ہم نے جیتے. ایک صلاح الدین کا نام آتا ہے, ایک محمد بن قاسم کا نام آتا ہے, اور آپ انڈیا میں دیکھیں ایک ٹیپو سلطان کا نام آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ کون سی چیز تھی جو ان حضرات کو غلبہ دیتی تھی. وہ فزیکلی طاقت نہیں تھی, وہ ایمانی طاقت تھی, وہ تقویٰ کی طاقت تھی, وہ اخلاص کی طاقت تھی, وہ پازیٹیوٹی کی طاقت تھی, وہ ہر حقوق کی پاسداری کی طاقت تھی, وہ حلال کمائی کی طاقت تھی. یہ چیزیں آپ کو ہم کو انشاءاللہ فالو کرنا ہے. تب آپ کا روزہ یہ آپ کا نفس کو موٹا کرنے کا نام نہیں, نفس کو کچلنے کا نام. اس لیے اہتمام افطاری کا نہیں, افطاری کے وقت میں دعا کی قبولیت نہیں تھی. خدا کی قسم اگر دعا قبول ہو گئی تو پھر دیکھیے نا, پتا بھی نہیں کریں گے. بیوی پوچھے کہ کہاں چلا, میں تو نماز پڑھنے گیا تھا. سمجھ رہے, میں تو نماز پڑھنے گیا, میں تو درود پڑھ رہا تھا. سچائی بھی منہ سے نکلے گی. مگر آپ نے اگر اس جذبے کے ساتھ اپنی زندگی کاٹی, خدا کرے رمضان نصیب ہو, رمضان کا ہر لمحہ اس جذبے کے ساتھ گزرے, تو امید ہے جتنی بھی عمریں کٹیں گی محتاج نہیں بنیں گے آپ انشاءاللہ. ہم پاؤں ہاتھ سب کی سلامتی اور طاقت کی یہ دعا ضرور کرتے ہیں, لیکن سننے والا ایک ہی خدا رب العالمین ہے. اس ایک خدا کو آپ ماننے والے ہیں. الحمدللہ ہم نہ موت سے ڈرتے نہ جینے کی خواہش رکھتے ہیں, کیونکہ اللہ پاک فرماتا خلق الموت والحیات,
اس نے موت کو بھی پیدا کیا اور اس نے حیات کو بھی پیدا کیا. تو موت حیات دونوں مخلوق ہے، تو فنا لازم ہے موت کو بھی، فنا لازم ہے حیات کو. تو جس چیز کو فنا لازم ہے ہم اس کی کیوں فکر کریں؟ ہم اس چیز کی فکر کریں جس کو بقا ہے. قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک. مال بھی فنا ہو جائیں گے، اولاد بھی فنا ہو جائیں گے، رہے گی کون سی چیز؟ جو نیکیاں کی ہے تم نے، وہ رہنے والی. کیا چاہتے ہو کہ تمہارا مال قبر میں آ کر کہے میں تمہارا خزانہ ہوں، اژدہا سانپ بن جائے؟ نہیں، بلکہ چاہتے ہو کہ تمہارا مال کہے کہ اے انسان تو نے 1,00,000 روپے میں 28,000 نکالا تھا نا، میں 97,500 کے ساتھ وہ 2,500 کی عظمت ہوں، آج پرسکون ہو کر قبر میں سو جا. اژدہا نہیں بنے گا. لیکن جن لوگوں نے زکات نہیں نکالے ہیں وہ سارا مال اژدہا بن جائے گا. قبر میں آ کر کے دسنا وہیں سے شروع ہو جائے. ایک بار دس لیا 40 سال تک اس کا عذاب، اس کا اثر اپنا لوگ. یہ لمیٹڈ زندگی امت محمدیہ تمہیں ملی ہے. دوسری قوموں کو بہت بہت زندگیاں ملی تھی، 400 500 برس. تمہیں تو اگر 100 برس بھی مل جائے تو 20 سال لنگوٹیا میں، 40 سال تک بدماشی میں، 60 سال کے بعد کھو 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 میں کیا ہوگا؟ کون سی زندگی کے لیے تم نے اتنے بنایا؟ تمہارے پاس عمر کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اس قیمتی لمحے کو صحیح انداز میں گزارو، پھر یہ شارٹ زندگی بھی پوری امتیوں کے لیے رشک بن جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ ان امتوں کو عمریں ضرور ملی ہے، لیکن ان امتیوں نے بھی تمہاری امت میں آنے کی حسرت کی ہے. الحمدللہ تمنا کی. یہ تمناؤں کا راز یہی ہے کہ تم اس نبی کی امت کو جس کا ایک لمحہ اتنا. کسی امت کو نہیں کہا گیا کہ تیرے کو ایک رات مل جائے تو 1000 مہینے سے بہتر، کسی کو نہیں کہا. اور سب سے بڑی بات کہوں، پیچھے ہو سکتا ہے آپ لوگوں اس سے پہلے جو کچھ ہوا کیا کرنا تھا. کسی امت کو گناہ کے بعد توبہ کا موقع نہیں دیا جاتا تھا، عذاب دیا جاتا. اب قوم لوط، قوم شعیب، قوم ابراہیم، قوم ہود سب کا مطالعہ کیجیے. نیچے کو اوپر کر دینا، اوپر کے نیچے کر دینا، ایک آواز دینا، سب کو برباد کر دینا. فاس بہو بیدار ہند جاسمین پودے منہ لوٹا دینا، لٹا دینا، مار دینا. یہ تھا گناہ کرے عذاب امیڈیٹلی. لیکن آپ کو نبی کے صدقے میں اللہ پاک نے صبح قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اب اتنا گولڈن چانس نبی کے صدقے میں ملا ہو اور آپ توبہ نہ کریں تو پھر تو ساری امت کھڑے ہو کر کے رب سے کہے گی مولا کیوں دیا تو نے اس امت کو یہ توفیق، یہ موقع. پھر چہرے نیچے کر رسوا ہو. اور نبی کی امت رسوا ہونے کے لیے نہیں، قرآن کہتا ہے یوم لا یضل اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ آج کے دن میرا ماننے والا رسوا نہیں ہو سکتا، نبی اور نبی کا فالوور رسوا نہیں ہو سکتا. یہ قرآن میں کہا گیا سورہ تحریم میں اللہ پاک نے کہا کہ نبی اور نبی کے ماننے والے کو اللہ اس دن کی رسوائی سے بچائے گا. سوچیے یہ کب بچے گا؟ جب آپ فالو کریں گے، جب بلیو کریں گے، جیسا کہا گیا ہے، جو کنڈیشنز رکھے گئے اس کو آپ فالو کریں گے. اس لیے روزہ میں جھگڑے بند کرو، بیوی سے، ماں باپ سے، خاندان سے، اپنے گھر سے شروع کیجیے نا. اور بڑی بات کہہ رہا ہوں بھائی صاحب، رمضان میں جہاں تک ہو سکے مسجد کی خدمت، گزاروں کی خدمت کرو. آپ یہ خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں. آپ اپنے گھر میں واچ مین رکھو، دیتے ہو کہ نہیں پیسہ؟ یہ خدا کے گھر کے خادم ہیں، کتنا دیتا ہوگا خدا؟ سبحان اللہ. آپ سوچ رہے ہیں آپ تو بس وقت کا پیسہ دے رہے ہو، اصل سیلری تو جو گھر کا مالک ہے وہ دینے والا ہے. اس لیے میں جملہ بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، یہ جو علماء، خدام، خطبہ، معذنین جتنے بھی خدمت کر رہے ہیں نا، اصل سیلری ان کو وہاں ملنے والی ہے. یہاں کے اعتبار سے یہ غریب دکھتے ہیں، حشر میں سب سے بڑے امیر وہی ہوں گے. بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ ہو رہا.
کہ حدیث کا لفظ بول رہا ہوں میں، اور رشک کیجیے، آپ جذبہ اخلاص کا رکھیے تو رشک کیجیے، سب کو خلفائے راشدین حوض کوثر پلانے والے ایک ڈپارٹ رہے، سمجھ رہے، ابو بکر پلا رہے ہیں، عمر پلا رہے ہیں، علی پلا رہے ہیں، عثمان پلا رہے ہیں، یہ سب، لیکن ایک جماعت کو اللہ پاک کے نبی کا اشارہ ہوگا اور بلایا جائے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس جماعت کو پلائیں گے، اپنے ہاتھ سے اس جماعت کو پلائیں گے حوض کوثر، آواز آئے گی یہ کون ہے جو مصطفیٰ کے دست اقدس سے پینے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، آواز آئے گی یہ امت کے علماء ہیں۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں نبی نے مالداروں کو یا نبی نے اپنی اولادوں کو نہیں، اپنی امت کے علماء کو اپنی شریعت کا وارث بنایا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اس لیے عالموں کی قدر کرنا، مصطفیٰ کی قدر کرنا، بے پناہ خوشی ملے گی آپ کو، اخلاص کے ساتھ، جذبات صادق ہو، اور انشاءاللہ پرویش کیجیے رمضان میں۔ ایک اور آخری بات، سود غلط ذریعہ سے جو مال کمائے کسی بھی طرح سے اس کو بغیر نیت ثواب کے خیر خیرات سب کر دیجیے، بغیر نیت ثواب کے، کیونکہ دنیا میں بھی آپ کے لیے ہانیکارک ہے اور آخرت میں بھی۔ میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے اسٹینڈرڈ رشوت خور ہیں جو امام صاحب کو 10,000 5,000 دے دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ 1,00,000 جو ہے نا اب اللہ تعالیٰ ہمارے کو نہیں پکڑتا، امام صاحب بلی کے بکرے بن گئے۔ ایسا مت کیجیے گا، یہ نبی کی توہین ہے۔ آپ جانتے ہو زکوٰۃ اولاد رسول کو نہیں دے سکتے، آپ سادات کو نہیں دے سکتے، آپ زکوٰۃ سادات کو نہیں دے سکتے۔ مسجد میں زکوٰۃ نہیں، مسجد خدا کا گھر ہے اور سادات مصطفیٰ کا خون ہے، اور سادات کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ یہ پاک مطہر ہے، اور زکوٰۃ جو ہے نا مال کی ناپاکی کا نام ہے، کیچڑ کا نام ہے، لہذا وہ جو 2,500 روپیہ ہے وہ سورہ توبہ کے آیت نمبر 60 میں جو 8 مصرف بتائے گئے ان الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ جو 8 بتائے گئے اس میں مؤلفہ قلوب نہیں ہے، یعنی کافروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، 7 جنے کو زکوٰۃ دو، غیر سادات کو زکوٰۃ دو، 1,00,000 میں 2,500 ان کو دو، اور 97,500 جو بچے ہیں نا ان میں سے سادات کی مدد کرو، سبحان اللہ، پاک کی مدد پاک مال سے کرو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ پاک نے جب آپ کو یہ سب توفیق دی ہے رسول پاک کے ذریعے سے، آپ کو یہ بات ملی ہے تو آپ ان کا لحاظ کیجیے، وقت کے پہلے آپ کو باخبر کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کو رمضان میں کیسا گزارنا ہے، کبھی بھی زبان کو، بلکہ ایک آخری حدیث بول کر ختم کروں، نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ او شرابہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کے روزے کی میرے کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو کس کے بھی روزے کی نہیں ہے، لیکن آئی ڈونٹ کیئر، یہ مطلب ہے چلاٹ ایسا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے جس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی، قول زور، زبان کی حفاظت نہ کی، یہ کئی کو نہیں جل رہا، وہ کئی کو نہیں جل رہا، یہ ٹیوب لائٹ کو جل، اب ایک کہہ رہا ہے کہ ٹیوب لائٹ جلا، ایک کہہ رہا ہے میں کو جلا، ایک کہہ رہا ہے فین چلا، ایک کہہ رہا ہے نہیں چلا، اب مؤذن صاحب بیچ میں کھڑے ہیں، کیا کرنا، ان کی مانے ان کی مانے، میں تو بول دیتا ہوں جو کہہ رہا ہے چلا دو، جو نہیں کہہ رہا بند کر دو، اور پھر زور سے بول دو آپ دونوں کو پہلے صلح کر لیجئے۔ ایسا مت کرنا، یہ دل دکھنے والی بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ دل دکھنے، یہ پھالتو کے ایگو ہے، یہ خدا کا گھر ہے بھائی، آپ کا گھر نہیں۔ اگر آپ ہیں صدر سیکریٹری الحمدللہ، یہ خدا کے گھر کی سعادت اور خدمت کا جذبہ لے کر کے کیجیے، اللہ پاک آپ کو دینے والا ہے الحمدللہ، اس جذبے کے ساتھ آپ کیجیے، تب جا کر بہرحال روزہ آپ کو ایک انقلابی روپ دے گا انشاءاللہ۔ فزیکلی طور پر بھی حدیث سن لیجئے، اگر آپ کمزور ہیں، اب شوگر وغیرہ کا مسئلہ ہے تو مسلمانوں میں اچھے سے جانتا ہوں، دعوت میں جاتے ہو تو شوگر کی دوا کھا کر کے خوب کھاتے ہو، اور روزہ آئے تو آپ شوگر کا بہانہ کر رہے ہو، ایسا مت کرو،
اگر اللہ تعالیٰ یہ 12 گھنٹے کی توفیق دے رہا ہے تو حدیث کو نیت میں رکھو، کوشش تم کرو پورا کرنا رب کا کام ہے۔ نبی فرماتے ہیں سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند رہو۔ بیمار ہو جاؤ گے نہیں، ڈاکٹر بول رہے ہیں نا روزہ رکھے تو بیمار، اب نبی کا فرمان اور ڈاکٹر کا فرمان ٹکرا گیا، آنکھ بند کر نبی کے فرمان پر عمل کرو، الحمدللہ صحیح ہے۔ روزہ رکھو گے صحت پاؤ گے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری دوا مت کھاؤ، مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ شیڈول بنا لیجئے، اب شوگر کی دوا سحری میں کھا لیجئے، بی پی کی دوا اس میں کھا لیجئے اگر ہے تو افطاری میں، لیکن یہ موقع بار بار نہیں آئیں گے، موت تو آنا ہے یہ تو طے ہے، یہ تو طے ہے، لیکن کیوں نہ عبادت کی حالت میں، نبی کی حدیث تو ابھی شربرات میں سنے ہوں گے نا، میں روزہ کیوں رکھتا ہوں، میں کیوں رکھتا ہوں؟ دوسری وجہ یہ فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ موت بھی لکھتا ہے آج کی رات، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا جب لکھا جائے تو اس حال میں لکھا جائے تو میں روزہ دار رہوں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ نبی نے تو بس آپ کو جذبہ دینے کے لیے جملہ فرمایا ہے۔ بہرحال اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے صحیح رکھے، جسمانی، روحانی، ایمانی طاقتوں کے ساتھ، سلامتی رکھ کے ساتھ آپ کو رمضان میں داخلہ نصیب فرمائے، جو کچھ بھی گھر میں ضرورتیں ہیں مولا پوری فرما دے، جو بھی آپ کو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں دور فرما دے، سب سے بڑی چیز جذبہ تقویٰ میں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، بقیہ ایام جو گزرے ہوئے ہیں استقبال رمضان میں گزار دے مولا، تعظیم رمضان اور اس کے انتظار میں گزار دے مولا، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔